فورسز کا ضلع خیبر کے علاقے توڑ درہ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 3 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا. اسلحہ اور گولہ بارود برآمد. علاقے میں مزید خوارج کی ممکنہ موجودگی کے خلاف کلیئرنس آپریشن جاری. خواجہ آصف نے قمر جاوید باجوہ کو پاکستان میں طالبان کی آباد کاری کا ذمہ دار قرار دے دیا. کہا قمر جاوید باجوہ طالبان کی آباد کاری کے پروپوزل کے خالق تھے, کیسے تردید کر سکتے ہیں. قمر جاوید باجوہ کو پارلیمان میں بلا کر جواب مانگنا چاہیے. ان کیمرہ اجلاس میں مسنگ پرسنز کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا. جن علاقوں میں حالات زیادہ خراب ہیں وہاں ایمرجنسی نافذ کی جا سکتی ہے. اور پی ٹی آئی کا قومی سلامتی پارلیمانی کمیٹی اجلاس سے قبل بانی سے ملاقات کا مطالبہ. اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے حکومت کو پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا. عامر ڈوگر نے 3 پی ٹی آئی ارکان کی بانی سے ملاقات کا مطالبہ کیا تھا. کہا سینئر قیادت اجلاس میں شامل ہونے سے قبل بانی سے مشاورت چاہتی ہے. پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل صبح 11 بجے ہوگا. ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا. وزیراعظم شہباز شریف, عسکری قیادت, سیکیورٹی ایجنسیز کے حکام بھی شریک ہوں گے. اجلاس کو ملک کی داخلی سلامتی صورتحال پر بریف کیا جائے گا. اور وفاقی کابینہ کا خصوصی اجلاس کل طلب. وزیراعظم شہباز شریف کابینہ اجلاس کی صدارت کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے وفاقی کابینہ ایک نکاتی ایجنڈے پر غور کرے گی. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے افغانوں کو نکالنے کی مخالفت کر دی. کہا ایسی کسی چیز کی اجازت نہیں دوں گا جو صوبے اور کلچر کے خلاف ہوگی. یہاں بیٹھے فیصلہ ساز باہر جانے کے لیے بلبلاتے ہیں. ایک افغان ہے جو پاکستانی شہریت لینا چاہتے ہیں. کوئی کلیئر ہے تو اسے شہریت ملنی چاہیے. افغانوں کو اس طرح نکالنے کے حق میں نہیں. بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں دہشت گردی ختم ہو چکی تھی. وفاقی حکومت کی نااہلی سے حالات یہاں تک پہنچے. اتنے آپریشن کرنے کے باوجود کسی آپریشن سے فائدہ نہیں ہوا. گنڈاپور کو افغانوں کی فکر ہے, اپنے شہریوں کی نہیں. عظمہ بخاری کا علی امین کے بیان پر رد عمل. کہا خیبر پختونخوا میں دہشت گردی میں افغان ملوث ہیں. گنڈاپور کہہ رہے ہیں افغانوں کو نہ نکالا جائے. یہ سیاسی جماعت نہیں, دہشت گردوں کا ٹولہ ہے. مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف نے کہا دہشت گرد ہم نے بسائے ہیں تو آپ آ کر پکڑ لو, نہیں تو ہمیں دکھا دو دہشت گرد کدھر ہیں, ہم پکڑ لیں گے. پی ٹی آئی کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں. بھارت سے تو لیگی قیادت کے رابطے ہیں. پاکستان کے دفاع کے لیے ہر حد تک جانے کو تیار ہے. اداروں کے خلاف نفرت انگیز مہم. بنی گالہ سے ملزم گرفتار. ایف آئی اے نے ملزم حیدر سعید کو بنی گالہ سے گرفتار کیا تھا. ترجمان ایف آئی اے سائبر کرائم کے مطابق ملزم نے سانحہ جعفر ایکسپریس کے دوران اداروں کے خلاف منفی پروپیگنڈا کیا. ملزم کا 3 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور. پی ٹی آئی رہنما شیخ وقاص نے کہا کہ بنی گالہ سے اٹھایا گیا نوجوان ہماری ٹیم کا حصہ نہیں, پی ٹی آئی کا حامی ضرور ہے. نوجوان موجودہ فسطائیت کے نظام سے نفرت کرتے ہیں, اس لیے وہ اپنا غصہ نکال رہے ہیں. بنو میں سی ٹی ڈی کا آپریشن. فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کی زد میں آ کر ایک شہری جاں بحق, دوسرا زخمی ہو گیا. بنو میں آج صبح دہشت گردوں نے فائرنگ کر کے ہیڈ کانسٹیبل ارمان خان کو شہید کر دیا تھا. شہید کی نماز جنازہ ادا. پولیس کے چاک چوبند دستے نے شہید ہیڈ کانسٹیبل کو سلامی دی. جنوبی وزیرستان کے مختلف علاقوں میں آج صبح 6 بجے سے شام 6 بجے تک کرفیو نافذ رہا. ضلع انتظامیہ کے مطابق زالائی سے نیو کیڈٹ کالج وانا تک سڑک بند. کنائی, سرواکئی, جنڈولا روڈ بھی بند رہا. جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں مراد سعید, حماس اظہر اور فاروق حبیب اشتہاری قرار. اشتہاری مسلسل غیر حاضری پر قرار دیا گیا. ای ٹی سی جج طاہر عباس سپرا نے واسق قیوم عباسی, راجہ بشارت و دیگر غیر حاضر ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیے. 26 نومبر احتجاج کے 2 مقدمات میں بشرا بی بی کی عبوری ضمانت نے 5 مئی تک توسیع.
وزیر خزانہ نے ملازمین کے پے اسکیلز پر نظر ثانی یا تنخواہوں سے متعلق کوئی بات نہیں کی. وزیر خزانہ نے خطاب میں ایسا کوئی اعلان کیا نہ بیان دیا. وزارت خزانہ کی وضاحت. کہا رکن اسمبلی کے سوال اٹھائے جانے پر معزز ایوان کو صورتحال سے آگاہ کیا. بتایا کہ فی الوقت سرکاری ملازمین کے پے اسکیلز پر نظر ثانی کی تجویز زیر غور نہیں. اس سے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ملازمین کے لیے ہائرنگ اور سیلنگ کی حد بڑھانے کا معاملہ زیر غور ہے. وزیر خزانہ سے عالمی بینک کی ٹیم کی ملاقات. شوگر ملز مالکان کی معاہدے کی خلاف ورزی. چینی کی قیمتیں مزید بڑھا دیں. چینی ایکسپورٹ کی اجازت دیتے وقت حکومت اور شوگر ملز مالکان کے درمیان تحریری معاہدہ ہوا تھا کہ چینی قیمت نہیں بڑھے گی. چینی 170 تو کہیں 180 روپے کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. شہری کہتے ہیں کہ پہلے ہی غم کم تھے، اب چینی بھی مہنگی ہو گئی. لٹیروں نے عوام کو لوٹ لیا. پنجاب اسمبلی نے دریائے سندھ پر نئی نہریں بنانے کی حمایت کر دی. ارکان نے کہا کہ بڑا رقبہ اس لیے بنجر ہے کیونکہ وہاں نہریں نہیں پہنچ سکی. اب پنجاب میں بنجر علاقوں میں نئی نہروں کے قیام پر کام شروع ہوا ہے. اس پر کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. پیپلز پارٹی نون لیگ کی اتحادی جماعت ضرور ہے لیکن خاموش تماشائی نہیں. پنجاب میں پیپلز پارٹی دوسری جماعتوں کو ٹف ٹائم دے گی. گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کی مشاورتی اجلاس میں گفتگو. عوامی رابطہ مہم تیز کرنے کی ہدایت. کہا پیپلز پارٹی اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. میرا گورنر ہاؤس میں مقصد بلاول بھٹو کا عوامی مینڈیٹ سے وزیر اعظم بنانا ہے. وزیر اعظم سے امریکی ملٹی نیشنل آئی ٹی کمپنی افینٹی کے وفد کی ملاقات. وزیر اعظم کی امریکی کمپنی کو پاکستان میں عالمی معیار کا کال سینٹر قائم کرنے کی تجویز. کہا آئی ٹی اے آئی اور دیگر تکنیکی صلاحیتوں سے لیس کرنے کے پروگرام کی خود نگرانی کر رہا ہوں. آئی ٹی میں $25 ارب برآمدات کے ہدف کے لیے آئی ٹی کمپنیز کو سہولتیں دی جا رہی ہیں. آئی ایم ایف پروگرام کے بعد معاشی شرح نمو میں اضافہ ہوا. مہنگائی میں کمی ہوئی. پالیسی ریٹ میں کمی کے معیشت پر مثبت اثرات پڑ رہے ہیں. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہارون اختر کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کو معیشت بہت بری حالت میں ملی. سرمایہ کار پیسہ پاکستان سے باہر لے کر جا رہے تھے. بجلی گیس کی قیمتیں بڑھانا پڑی. ٹیکس بھی بڑھانا پڑا لیکن آج تمام معاشی اشاریے مثبت رجحان. سونے کی قیمت نے نیندیں اڑا دیں. پاکستان میں فی تولہ سونا 1100 روپے اضافے کے ساتھ 3,14,800 روپے پر پہنچ گیا. 10 گرام سونا 2,890 روپے کا ہو گیا. بین الاقوامی مارکیٹ میں سونے کی قیمت $13 اضافے کے ساتھ $2997 فی آؤنس تک پہنچ گئی ہے. دنیا کے طویل قامت افراد میں شامل نصیر سومرو انتقال کر گئے. 55 سال کے نصیر سومرو کو کئی سال سے پھیپھڑوں کا مرض لاحق تھا. نماز جنازہ کل شکارپور میں ادا کی جائے گی. کراچی سے کالا دم ٹی ٹی پی کا اہم کارندہ گرفتار. ملزم خلیل الرحمان کا تعلق نور ولی گروپ سے ہے. سی ٹی ڈی کے مطابق ملزم نے دسمبر 2024 میں قائد اعظم کے مزار پر ویڈیو بنا کر افغانستان بھیجی. ملزم نے سوشل میڈیا پر دھمکی دی تھی کہ ہم کراچی آ گئے ہیں. ڈیفنس ایریا میں کالا دم ٹی ٹی پی کی چاکنگ میں بھی ملوث ہے. ملزم کو انٹیلیجنس ونگ نے تکنیکی اور سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا. مقتول مصطفیٰ عامر کی والدہ کا ارمغان کے والد کو شامل تفتیش کرنے کا مطالبہ. کہا کامران قریشی نے ہی ارمغان کو فرار ہونے کا کہا. ارمغان بہت ایک جملہ بول کر گھنٹوں چپ ہو جاتا ہے. پولیس کے لیے اسے ہینڈل کرنا آسان نہیں. وجیہ عامر نے کہا کہ شیراز نے من گھڑت کہانی سنائی. وہ برابر کا مجرم ہے. لاش چھپانے کا مشورہ اسی کا تھا. اس کو وعدہ معاف ہوا نہیں بنانا چاہیے. اینٹی نارکوٹکس کورٹ میں مصطفیٰ عامر کا مقدمہ ختم. ایس ایچ او کورنگی نے مقتول مصطفیٰ عامر کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر دستاویزات پیش کی. معروف اداکارہ اور ماڈل نادیہ حسین کا میں بیان ریکارڈ. کہتی ہیں ایف آئی اے حکام کو نشانہ نہیں بنانا چاہتی تھی. مقصد جعل سازی سامنے لانا تھا. ویڈیو بیان سے کسی افسر کی دل آزاری ہوئی تو معذرت خواہ ہوں. کال موصول ہونے پر ایف آئی اے پورٹل پر شکایت کی تھی. تحریری طور پر بھی شکایت درج کرانی تھی. اس بارے میں علم نہیں تھا. میرا فون ایف آئی اے کے پاس ہے. فورنزک مکمل ہونے تک ان کے پاس رہے گا. آن لائن فراڈ میں ملوث چائنیز گینگ کے خلاف کیس. ایف آئی اے نے 17 غیر ملکیوں کو عدالت میں پیش کر دیا. عدالت ایف آئی اے کی غیر پیشہ ورانہ
روش پر برہم۔ جوڈیشل مجسٹریٹ محمد عباس شاہ نے کہا کہ ایف آئی اے کا کردار مشکوک ہے، ملزمان کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، یہ ملزمان ہیں یا وی آئی پیز۔ واٹس ایپ نمبر کو بطور ملزم پیش کرنے پر جج حیران، ملزمان کو 14 روزہ ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ کراچی میں ڈاکوؤں کی عیدی مہم شروع، کورنگی 4 میں پولٹری فارم ملازم سے 25 لاکھ روپے کی ڈکیتی، شہری گارڈ کے ساتھ پیسے بینک لے جا رہا تھا، بینک پہنچنے سے پہلے ہی ملزمان نے گاڑی پر فائرنگ کر کے سیکیورٹی گارڈ کو شدید زخمی کر دیا۔ بلدیہ میں دودھ کے تاجر سے 40 لاکھ کی ڈکیتی کا مقدمہ درج، 3 موٹر سائیکلوں پر 6 ڈاکوؤں نے ڈکیتی کی، سپر ہائی وے پر 2 ڈاکو اسلحے کے زور پر شہری سے موٹر سائیکل اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گئے۔ سندھ کے اسکولوں میں حاضری کا نظام ڈیجیٹل ہوگا، اساتذہ اور طلباء کی حاضری چہرے کی شناخت سے ہوگی۔ وزیر اعلیٰ اسد مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ ہر ہیڈ ماسٹر کو براہ راست فنڈز دیے جائیں تاکہ اسکول بہتر ہو سکے۔ نئے مالی سال میں ہیڈ ماسٹرز کو ڈی ڈی او کے اختیارات دیے جائیں۔ وزیر اعلیٰ نے وزیر تعلیم سردار شاہ کو 78 لاکھ بچوں کو اسکول لانے کا ٹاسک دے دیا۔ عید پر اضافی کرایہ لینے والوں کی شامت، سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا اضافی کرایہ وصول کرنے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم، کہا کسی ٹرانسپورٹر کی جانب سے زائد کرایہ وصول کیا جائے تو شکایت درج کرائیں، سخت کارروائی ہوگی۔ آج کا شہر، آج کے افطار گوادر کے خواجہ سراؤں کے ساتھ۔ معاشرے کا پسا ہوا طبقہ چاہتا ہے کہ لوگ اسے تنگ نہ کریں۔ خواجہ سرا بھی عام لوگوں کی طرح روایتی چیزوں سے افطار کرتے ہیں۔ ان کا افطار دسترخوان بھی پکوڑوں، سموسوں، سوئیوں اور روایتی بلوچی ڈشوں سے سجتا ہے۔ خواجہ سرا اپنے ڈیرے پر مل کر نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں آج تک کسی نے ملازمت کی پیشکش نہیں کی، رمضان میں وہ پروگرام بھی نہیں کرتے۔ 15 فٹ کے تنگ و تاریک کمرے میں 3 سے 4 خواجہ سرا اپنے گرو کے ساتھ رہتے ہیں، انہیں بنیادی سہولتیں بھی میسر ہیں۔ شہاب ثاقب یا کچھ اور، کراچی کے آسمان پر نیلی روشنیاں، شہریوں نے رات 2:43 پر نظارہ دیکھا۔ سوشل میڈیا یوزرز نے اسے شہاب ثاقب قرار دیا تو کسی نے اسے شوٹنگ سٹار کہا۔ لوگوں نے کہا انہوں نے شہاب ثاقب تو دیکھے لیکن زندگی میں پہلی بار ایسا منظر دیکھا کہ سارا آسمان جگمگا اٹھا۔ سندھ کے دیگر شہروں سے بھی لوگوں نے ویڈیوز شیئر کی۔ پہلے چاند گرہن ہوا، اب شہاب ثاقب نظر آیا، آگے سورج کو گرہن لگے گا، یہ اچھی علامت نہیں۔ ماہر علم نجوم ہمایوں محبوب کہتے ہیں کہ مستقبل میں پانی اور ہوا سے متعلق قدرتی آفات آ سکتی ہیں، دنیا بھر میں ساحلی علاقوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں شدید طوفان، 53 افراد ہلاک ہو گئے۔ ٹیکساس اور نیو میکسیکو میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں نے بڑے بڑے ٹریلرز اور گاڑیوں کو اڑا کر رکھ دیا۔ طوفان کے باعث لاکھوں گھروں اور گاڑیوں کو نقصان، آرکنسس اور جارجیا میں ایمرجنسی نافذ۔ سربراہ پاک فضائیہ سے جنوبی افریقہ کے اعلیٰ سطح دفاعی وفد کی ملاقات، دفاعی اور تربیتی امور میں تعاون کے عزم کا اعادہ۔ جنوبی افریقی سیکرٹری دفاع کا تکنیکی شعبوں میں تعاون کی خواہش کا اظہار۔ پاک فضائیہ کی پیشہ ورانہ مہارت اور کامیابیوں کو سراہا۔ دونوں ملکوں کی افواج میں تعاون کو فروغ دینے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ جنوبی افریقی وفد نے اپنی فضائیہ کو اپ گریڈ کرنے کے عزم کا اظہار بھی کیا۔ یوکرین میں کسی فوج کی تعیناتی قبول نہیں، روس کا 2 ٹوک موقف۔ روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یوکرین کو امن معاہدے میں نیٹو سے دستبرداری کی ضمانت دینا ہوگی۔ یوکرین معاہدے کے تحت اپنی غیر جانبدارانہ حیثیت کو برقرار رکھے گا۔ معاہدے کے بعد یوکرین میں غیر جانبدار مبصرین کی تعیناتی پر بات ہو سکتی ہے۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کا دوسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ کیویز کے خلاف کم بیک کرنے کا عزم، قومی اسکواڈ کرائسٹ چرچ سے ڈنیڈن پہنچ گیا۔ پہلے میچ میں پاکستان نوجوان ٹیم کیویز کے خلاف ناکام رہی۔ دوسرے میچ میں ایک تبدیلی کا امکان، محمد علی کی جگہ عباس افریدی یا حارث رؤف کھیل سکتے ہیں۔ آئی سی سی نے خوشدل شاہ پر جرمانہ عائد کر دیا۔ ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی پر میچ فیس کا 50% فائن لگا، 3 ڈی میرٹ پوائنٹس بھی دیے گئے۔ پہلے T20 میں خوشدل شاہ کی بھی فاسٹ بالر زیک فاکس سے ٹکرائے تھے۔
پی ایس ایل سیزن 10 جماعتی ٹرافی کی لاہور کی شاپنگ مال میں رونمائی، فینس کی خوشی دیدنی، ٹرافی کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ کرکٹرز محمد حریرہ اور اسامہ میر کی شرکت، کرکٹ میں کھیلی۔